بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، اس وقت آپ ہمارے اجتماع کی لائیو نشریات سے مستفیض ہو رہے ہیں اور امید ہے کہ آپ اس کو انجوائے بھی کر رہے ہوں گے. اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں قائد اشاعت مجلس انصار اللہ کینیڈا محمد موسیٰ صاحب موجود ہیں. ہم ان سے گفتگو کریں گے اور ان سے یہ پتہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ شعبہ اشاعت کی ذمہ داریوں میں کیا ذمہ داریاں ہیں اور اس میں یہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں. تو محمد موسیٰ صاحب، جزاک اللہ، آپ ٹائم نکال کے ہمارے اس سیگمنٹ میں شامل ہوئے ہیں. میرا بہت ہی بنیادی سوال جو ہم شروع کریں گے اپنی گفتگو کہ قیادت اشاعت یا شعبہ اشاعت کی ذمہ داریوں میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں اور اس ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے آپ کا ڈپارٹمنٹ کس طریقے سے کام کرتا ہے. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ شعبہ اشاعت میں جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ مختلف لٹریچر کی اشاعت ہے. اس میں کتب بھی آ جاتی ہیں. ہمارا جو رسالہ ہے نحن انصار اللہ کے نام سے، وہ رسالہ بھی شامل ہے. اور اس کے علاوہ دوسرا بنیادی کام جو ہے وہ مختلف ریجنز کے ہونے والے پروگرامز، نیشنل لیول پر ہونے والے پروگرامز یا مجالس لیول پر ہونے والے پروگرامز، ان کی رپورٹ اور ان کی رپورٹس کو اپنے رسالے کا حصہ بنانا، اپنی ویب سائٹ کے اوپر شائع کرنا، یہ سارے شعبہ اشاعت کے بنیادی کاموں میں سے یہ کام ہیں دو. مربی صاحب، ابھی آپ نے جس طرح سے بتایا کہ اشاعت کے ڈپارٹمنٹ کی دو اہم ذمہ داریاں ہیں. ایک ذمہ داری جو ہے وہ رپورٹس کی اشاعت ہے میگزینز کے اندر، اور دوسرا میگزین خود ہے. میگزین کی طرف، نحن الانصار اللہ کی طرف ہم تھوڑی دیر کے بعد آتے ہیں. لیکن ایک اہم سوال جو بنیادی سوال بنتا ہے، کیونکہ کئی ہمارے منتظم اشاعت یا ناظم اشاعت جو ہے وہ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے، کہ لوکل لیول کے اوپر جو ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں ان کی رپورٹنگ کس طریقے سے آپ تک پہنچائی جائے تاکہ وہ نحن الانصار اللہ کا حصہ بنے. اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. جی بالکل. نہ صرف نحن انصار اللہ کا بلکہ ہماری جو ایک ویب سائٹ ہے انصار اللہ کی، اس کے اوپر بھی باقاعدہ رپورٹس شائع ہوتی رہتی ہیں اور تصویری رپورٹس شائع ہوتی ہیں باقاعدہ. اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ منظمین اشاعت یا ناظمین اشاعت جو ہیں وہ اپنی اپنی مجالس کی اور ریجنز کی جو ہیں وہ رپورٹس جو ہیں وہ بھجواتے ہیں ایونٹ کی، کہ کیا ایونٹ تھا، کتنی حاضری تھی، کیا کیا اس کی کارگزاری تھی مکمل، اور ساتھ تصاویر بھی بھجواتے ہیں. اور اس کے لیے ہماری جو ای میل آئی ڈی ہے ishaat@ansar.ca، اس کے اوپر ہمیں رپورٹس موصول ہوتی ہیں اور ان رپورٹس میں سے پھر ہم کلیکشن کر کے تو اس کو رسالے کا بھی حصہ بناتے ہیں اور ویب سائٹ کے اوپر بھی اس کو ہم اپلوڈ کرتے ہیں. اس حوالے سے میں صرف اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک چیز کی میں عرض کرنا چاہوں گا، درخواست کرنا چاہوں گا اپنے سامعین کو، ناظرین کو، کہ جو بھی وہ تصاویر بھجوائیں اس حوالے سے یہ چیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ تصاویر عام طور پر واٹس ایپ کر دی جاتی ہیں. اس کی وجہ سے ریزولوشن جو ہے وہ تصاویر کی کافی کم ہو جاتی ہے. تو جو تصویر ہے چاہے موبائل فون سے لی گئی ہے یا کیمرے سے لی گئی ہے، اس کی ایگزیکٹ جو تصویر ہے وہ ہمیں ای میل کی جائے تو اس سے ریزولوشن میں کمی نہیں ہوتی. اور چونکہ ریزولوشن میں جو کمی ہو جاتی ہے تو پھر وہ قابل اشاعت نہیں رہتی. پرنٹنگ میں مسائل آتے ہیں اس کے. ٹھیک ہے. اور دوسری اس میں یہ ہے کہ بعض دفعہ تصاویر جو ہیں وہ بلک میں کھینچی ہوتی ہیں تو وہ پوری کی پوری اسی طرح فولڈر جو ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے. تو اس میں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ چنیدہ جو اچھی تصاویر ہیں، صاف ستھری ہیں، وہی بھجوائی جائیں. اور ایک اور خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ بعض دفعہ کوئی پروگرام ہو رہا ہے تو بیک گراؤنڈ میں جو بیک سٹیج پہ چیزیں لگی ہوتی ہیں، کوئی آیت لگی ہوئی ہے یا کوئی اقتباس لگا ہوا ہے، تو وہ بعض دفعہ کٹ رہا ہوتا ہے تصویر میں، وہ مناسب نہیں لگتا. تو تصویر کھینچتے ہوئے بھی فریم اس طرح کا ہو کہ وہ چیز بھی پورا جملہ بھی جو مکمل آ رہا ہو اور اس میں کوئی کسی قسم کی کمی نہ ہو، تاکہ وہ پیغام بھی صحیح طریقے سے ہر جگہ پہنچ. بلکہ اس میں ایک اور چیز جو میرے خیال سے اور دھیان رکھنے والی ہے کہ بعض دفعہ جب اشاعت کے لیے رپورٹ بھیجی جاتی ہے تو انہوں نے ورڈ کی فائل میں بنا کے اسی کے اندر جو ہے انہوں نے تصویریں بھی ڈال دی ہوتی ہیں. تو جب وہ ورڈ کی فائل بنتی ہے تو وہ تصویر کی ریزولوشن اس میں بھی کم ہو جاتی ہے. یا وہ سہولت کے طور پہ کہ قائد صاحب اشاعت کو جو ہے وہ ورڈ کا فونٹ ملے گا یا نہیں ملے گا، وہ رپورٹ تو ورڈ میں بناتے ہیں ڈاکومنٹ میں، اور اس کا اس کی پی ڈی ایف بنا کے بھیج دیتے ہیں. تو وہ بھی جو ہے اس کی فارمیٹنگ اور ہر چیز کے لحاظ سے تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ رپورٹ ورڈ کی فائل میں یا جو آپ نے ان پیج میں بنائی ہے اس میں بنا کے اس کو بھیجیں، اور تصویروں کو الگ سے ایز اے اٹیچمنٹ آپ اس کو بھیجیں تاکہ وہ اوریجنل کے طور پہ وہاں پہ موجود ہوں.
اچھا، اب ہم اگلی طرف آتے ہیں. جب آپ کے پاس رپورٹ آ گئی، اب آپ نے میگزین میں اس کو شائع بھی کرنا ہے. جی بالکل. میگزین کو شائع کرنا، نحن الانصار اللہ کو شائع کرنا ایک بہت بڑی کام ہے، کیونکہ جو اس کی کوالٹی ہے، اس کی کمپوزنگ ہے، اس کی طرف ہم آتے ہیں کہ یہ کام کن مرحلوں میں ہوتا ہے اور کس طریقے سے ہوتا ہے. اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. جی بالکل. ہمارا یہ جو میگزین ہے نحن انصار اللہ کے نام سے شائع ہوتا ہے، اور جولائی تک جو ہے یہ سہمائی رسالہ تھا جو ہر 3 مہینے کے بعد ایک شمارہ اس کا شائع ہوتا تھا. پھر جیسا کہ آپ کے بھی علم میں ہے کہ حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے ساتھ ہماری جو ورچوئل ملاقات ہوئی، اس میں حضور نے شعبہ اشاعت کو بعض خاص ہدایات سے نوازا تھا، اور ان ہدایات پر عمل کرتے ہوئے حضور نے ایک اس میں سے ہدایت یہ دی تھی کہ اتنی بڑی مجلس ہو گئی ہے اور ابھی تک رسالہ سہمائی پر کیوں ہے، اس رسالے کو آپ ماہانہ پر لے کر جائیں. اور پھر ساتھ ہی حضور نے شفقت فرماتے ہوئے ہمیں کچھ سہولت بھی دی کہ اس کو پہلے آپ بے شک 2 ماہ پر لے آئیں، اور پھر اس کے بعد اس کو بتدریج اس کو جو ہے وہ ماہانہ پر لے آئیں. تو حضور کے اس ارشاد کی تعمیل میں فوری طور پر ہم نے جولائی اور اگست کا ایک شمارہ تیار کیا ہے جو اپنے بالکل آخری مراحل پر ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ 1-2 روز میں وہ اپلوڈ بھی ہو جائے گا ویب سائٹ پر، اور اس کے علاوہ اس کی پرنٹنگ بھی انشاءاللہ تعالیٰ مکمل ہو جائے گی. اور اس کے بعد اگلے ہمارے اس سال کے اندر ستمبر اکتوبر کا ایک شمارہ آئے گا، اور پھر نومبر دسمبر کا ایک شمارہ آئے گا. اور یہ جو شمارے آپ کے شائع ہوتے ہیں، یہ پرنٹڈ کاپی بھی شائع ہوتی ہیں، اور یہ آرکائیو کے طور پہ جو ہے ویب سائٹ پہ بھی موجود ہوتی ہیں کہ پچھلے شمارے جو ہیں وہ دیکھے جا سکتے ہیں. اچھا، اب اس میں یہ بتائیں کہ جو شمارہ شائع ہوتا ہے، میرے ہاتھ میں ایک 40 پیج کا یا 50 پیج کا جو ہے وہ ایک ڈاکومنٹ آ جاتا ہے یا شمارہ آ جاتا ہے، اس کے پیچھے ایک پوری کاوش ہوتی ہے. وہ کاوش تھوڑے سے بتائیں. کمپوزنگ، جو مضامین کو کلیکٹ کرنا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. جی، اس حوالے سے میں عرض کرتا چلوں کہ ہمارے بنیادی طور پر رسالے کے 3 سیکشنز اس وقت بنیادی طور پر 2 بڑے سیکشنز ہیں، اور تیسرا سیکشن ابھی ہم نے شروع کیا ہے، اور وہ تدریجاً اس میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے. ایک سیکشن جو ہے وہ اردو مضامین کے لیے ہے اور اردو مواد ہے اس کے اندر. دوسرا سیکشن جو ہے وہ انگریزی زبان میں ہے، اور انگلش مضامین اور مواد جو ہے اس کے اندر شائع ہوتا ہے. اور تیسرا سیکشن جو ہے وہ ہمارا عربی زبان میں اب ہم نے شروع کیا ہے عرب بھائیوں کے لیے. تو وہ بھی چل رہا ہے، ساتھ 2 یا 3 صفحات ہم نے فی الحال مختص کیے ہیں، اور جیسے جیسے اگر مواد بڑھتا جائے گا تو اس کو بھی ہم آگے مزید بڑھاتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. تو اس کے لیے الگ الگ ہمارے پاس ایڈیٹرز موجود ہیں. اردو کے جو ہمارے ایڈیٹر ہیں وہ ہمارے غلام مصباح بلوچ صاحب، نائب صدر صف دوم ہیں، اور انگریزی والے حصے کے جو ایڈیٹر ہیں وہ صفی راجپوت صاحب ہیں. ان کے پاس جو بھی میل آتی ہے، جو بھی مواد آتا ہے، وہ ان کو فارورڈ کر دیا جاتا ہے، اور وہ اس میں سے پھر منتخب کر کے اور اس کے رسالے کی وہ تیاری کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جب مضامین کمپوز ہو جاتے ہیں، پھر اس کی باقاعدہ ڈیزائننگ کی جاتی ہے تاکہ اس کے جو تصاویر آئی ہیں یا اس کو خوبصورت کرنے کے لیے. اور وہ ڈیزائننگ کے مراحل جو ہیں ہمارے نائب قائد صاحب اشاعت ہیں مسعود صاحب وہ کرتے ہیں اس کو مکمل. اور اس کے بعد پھر رسالہ جو ہے وہ فائنل اپروول کے لیے پبلشنگ کمیٹی میں جاتا ہے، اور ساتھ ہی پھر اس کے بعد جو ان کی طرف سے آراء آتی ہیں اور جو پروف وغیرہ کی غلطیاں یا دوسری کچھ جو اصلاحات ہونے والی ہوں وہ کر کے تو پھر صدر مجلس کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اور صدر صاحب کی اپروول کے بعد وہ رسالہ جو ہے وہ پرنٹنگ کے لیے اور ویب سائٹ کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے. جو آپ رسالہ شائع کرتے ہیں اس کی کوئی تھیم ہوتی ہے یا مختلف مضامین جیسے آتے ہیں اس کے حساب سے آپ اس کو شائع کرتے ہیں؟ یہ تھیم عام طور پر جو شروع میں جو قرآن کریم کی آیات، احادیث اور اقتباسات ہیں اس میں تو خاص طور پر خیال رکھا جاتا ہے کہ وہ ایک ہی عنوان کے اوپر ہوں یا ایک ہی موضوع کے اوپر ہوں. اور اس کے بعد چونکہ حضور انور ایت اللہ تعالیٰ بن نصر نے یہ بھی ہماری رہنمائی فرمائی اسی میٹنگ میں جس کا بھی پہلے ذکر ہوا کہ حضور فرمایا کہ ایک ہی قسم کے مضامین نہیں ہونے چاہیے. حضور فرمایا کہ مختلف قسم کے لوگ ہیں پڑھنے والے، کچھ پڑھے لکھے ہیں، کچھ کم پڑھے لکھے ہیں، کچھ دوسرے مضامین کو پسند کرتے ہیں، کچھ دوسرے طرح کے. تو ہر قسم کا رسالے میں ایک تنوع بھی ہونا چاہیے اور ہر قسم کے مضامین آنے چاہیے. تو اس حوالے سے بھی اب ہماری کوشش ہے کہ رسالے کو متنوع کیا جائے، اور اس میں سائنس کے اوپر بھی مضامین آئیں، ہیلتھ کے اوپر بھی مضامین آئیں، اکانومی کے اوپر بھی مضامین آئیں، سوشل جو لائف ہے اس کے اوپر بھی مضامین آئیں، اور باقی مذہبی مضامین تو ضرور اس میں آتے ہی ہیں، تربیتی مضامین بھی آتے ہیں. تو یہ ہماری کوشش ہے کہ اس حوالے سے ہم ایجوکیٹ کریں تمام انصار کو کہ وہ اس طرف آئیں
اور اس طریقے سے وہ مضامین لکھ اس کر سلسلے میں ایک اور سوال جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ جیسا آپ نے فرمایا کہ آپ مختلف قسم کے مضامین لیں گے اور ہماری مجلس کے اندر مختلف قسم کے لوگ مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اگر وہ مضمون لکھتے ہیں اور مضمون آپ تک بھیجنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا؟ کوئی یعنی مضمون لکھ کے آپ کو بھیجتے ہیں، اس کی کوئی اسکروٹنی ہے، اس کی کوئی ایکنالجمنٹ ہے کہ آپ کا مضمون ملا ہے اس شمارے کے لیے نہیں یا اگلے شمارے کے لیے ان کو اس میں جگہ بنے گی، یا ان کو ایکنالجمنٹ ملے کہ مضمون تو ملا تھا لیکن چونکہ وہ معیاری نہیں تھا اس لیے وہ شائع نہیں ہو رہا؟ تو وہ اس کے سلسلے میں ہمارے حاضرین کو تھوڑی سی رہنمائی کر دیں کہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے۔ مضمون جو بھی آئے، وہ مضمون جو بھی آتا ہے ہمارے پاس، اس کی ہم اکنالجمنٹ کر دیتے ہیں کہ یہ آپ کا مضمون موصول ہو گیا ہے، اور اس کے بعد پھر اس مضمون کا میٹر جو ہے وہ دیکھ لیا جاتا ہے، اور اس میں اگر کسی قسم کی اصلاح کی ضرورت ہو تو اصلاح بھی جو ہمارے ایڈیٹرز ہیں وہ خود بھی کر لیتے ہیں کچھ نہ کچھ، یا اگر کوئی جو لکھنے والے ہیں وہ اس چیز کو پسند کریں کہ ہم خود اس میں کوئی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی بھجوایا جا سکتا ہے کہ وہ ان کو رسالے میں وہ مضمون چھاپنے سے پہلے کہ ہمارا یہ مضمون آپ کا موصول ہوا تھا، اس میں ان چیزوں کی ہم نے اصلاح کی ہے، یا آپ اس کو اس پیٹرن پر کر دیں، تبدیل کر دیں، یہ بھی طریقہ کار ہو سکتا ہے۔ تو اس طریقے پر پھر وہ مضامین جو آتے ہیں وہ بہتر طور پر شائع ہو جاتے ہیں۔ خیر صاحب، اس میں ہم گفتگو کریں تو ہم بہت لمبی گفتگو جی کر بالکل۔ سکتے ہیں، لیکن جیسا کہ ہمارے پاس محدود ٹائم ہے، آخری سوال، جس میٹنگ کا آپ نے ذکر کیا اس میں حضور انور کی طرف سے ایک اور ہدایت موصول ہوئی تھی مقابلہ مضمون نویسی کا، اس کے بارے میں مختصراً بتا دیں تاکہ ہمارے جو حاضرین جو سن رہے ہیں ان کو بھی مل جائے، اور جب وہ انفارمیشن ان تک پہنچے تو پہلے سے ان کے ذہن میں ایک بات آئی ہوئی ہو۔ اس میں حضور نے بڑی شفقت فرماتے ہوئے اور بڑا مزاح کے انداز میں حضور نے فرمایا کہ اب تو انصار کی بھی یہ حالت ہو گئی ہے کہ جب تک ان کو کوئی انسینٹیو نہ دیں کام نہیں کرتے، تو اس حوالے سے حضور نے فرمایا کہ ان کے لیے کوئی مقابلہ رکھ لیں اور اس مضمون نویسی کا مقابلہ رکھا جائے۔ تو حضور کی اس ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اب ہم ایک مقابلہ لانچ کر رہے ہیں، اور اس میں ہم ایک ٹاپک نہیں دیں گے کیونکہ اگر ایک ہی ٹاپک پہ مضامین آ جائے تو وہ تو رسالے کا حصہ پھر سارے تو نہیں بن سکیں گے۔ تو ہماری کوشش ہوگی کہ مختلف سیکشنز کے اندر وہ مختلف مضامین آئیں، اور جو بھی مضمون شائع ہوتا ہے پھر اس کے بعد یا شائع نہیں بھی ہوتا تو اس کو ہم بھجوائیں گے منصفین کے پاس، اور جو منصفین اس کی گریڈنگ کریں گے اس میں پھر اول دوم اور سوم آنے والوں کو انشاءاللہ تعالی انعامات دیے جائیں گے۔ اور اس مضمون نویسی کے مقابلے کے حوالے سے یا پہلے جیسے ہم نے مضمون نویسی کے حوالے سے بات کی کہ مضمون لکھنا کیسے چاہیے، میں ایک حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کر دیتا ہوں۔ حضور نے کہ العلم و علمان، علم الادیان و علم الابدان، کہ علم جو ہے وہ دو قسم کے ہیں، بنیادی طور پر تو وہ بھی آخر جا کر ایک ہی ہو جاتا ہے، ایک دینی علم ہے اور ایک جسمانی علم ہے، مادی علم ہے، تو دونوں کے اوپر ہی ایک مومن کو جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے، اس کا علم ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر میں یہ بھی درخواست کروں گا کہ جو ہمارے حاضرین سننے والے ہیں اپنی اپنی فیلڈ میں جس میں بھی وہ کام کر رہے ہیں اپنی فیلڈ کے مطابق بھی اگر وہ مضامین لکھ کر بھیجیں تو وہ بھی ہم انشاءاللہ تعالی رسالے کا حصہ بنائیں گے، جو دوسروں کے فائدے کے لیے بھی ہوتا ہے، کیونکہ تمام علوم کا ماخذ تو بہرحال قرآن کریم ہے۔ بالکل، اور قرآن کریم کی ہر مضمون کی، ہر علم کی جو جڑ ہے وہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ تو اس کو کوشش کرنی چاہیے ہمارے سامعین کو بھی کہ جو بھی آپ جس بھی شعبے میں ہیں، جس کام بھی کر رہے ہیں، تو کوشش کریں کہ اس کی بنیاد کی طرف جائیں اور وہ قرآن کریم میں تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کے متعلق بالکل آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو میں نے سائنس سیکھی ہے ساری وہ قرآن کریم سے ہی سیکھی ہے، فزکس اگر انہوں نے سیکھی ہے تو قرآن کریم سے سیکھی ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا قائد صاحب آپ کے ٹائم کا۔ حاضرین، آپ نے قیادت اشاعت اور شعبہ اشاعت کے حوالے سے کچھ مفید معلومات حاصل کی ہیں، امید ہے کہ ان کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ قائد صاحب اشاعت اور شعبہ اشاعت کو اپنے مضامین بھی بھیج سکتے ہیں، اور جو ان کے رسالہ شائع ہوتا ہے نین الانصار اللہ سے مکمل طور پہ استفاضہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ قائد صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اس سیگمنٹ میں شامل ہوئے اور کچھ معلومات جو ہمارے حاضرین کو دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔